السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن اور حدیث پر بات نہیں کروں گی، بلکہ آج میں کچھ اور ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک طرف پردھان منتری مودی جی ہیں جو قطر کے امیر سے گلے ملتے ہیں، اور جب اپنے ملک میں کسی ریلی یا کسی راجنیتک دورے پر ہوتے ہیں یا کوئی ان کا بھاشن ہوتا ہے تو وہاں وہ مسلمانوں سے نفرت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کپڑوں سے پہچانو، اور کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے منگل سوتر لے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کے دوست اور ان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ انہیں عربی بولنا اچھا لگتا ہے، انہیں گلے ملنا اچھا لگتا ہے، انہیں مصافحہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ قطر کے امیر انڈیا آئے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح سے ان کا استقبال کر رہے ہیں، اتنی گرمجوشی کے ساتھ خود جاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، انہیں لینے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، بڑی ہی گرمجوشی دکھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مطلب آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھ لیجئے ان کے چھوٹے بھائی یعنی کہ ہمارے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی کہ اچانک سے میں کل بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ وِدھان سبھا کے صدن کی کارروائی کا ویڈیو دیکھ رہی تھی، جس میں نے ان کو دیکھا کہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑے ہی ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یو پی کے مکھیہ منتری ہیں، اور ان کو اس طرح کی زبان استعمال کرنا، اس طرح کی بھاشا استعمال کرنا شوبھا نہیں دیتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب وہاں تو کوئی بحث چل رہی تھی لینگویجز کو لے کر کے، اودھی بھاشا، اور ہمارے ہندوستان میں بہت ساری بھاشائیں بولی جاتی ہیں، ہر سٹی کی اپنی ایک الگ بھاشا ہے، تو ان بھاشاؤں کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور بات نکلی اردو کو بڑھاوا دینے کی، تو اس پہ یوگی آدتیہ ناتھ جی اتنا ناراض ہو گئے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اناپ شناپ بکنے لگے، کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں بچہ مطلب اردو پڑھ کر بچہ کٹھ ملا بنے گا۔ ان کی زبان تو دیکھیے کس طرح کی غیر اخلاقی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اور یہ مطلب اس طرح کی زبانیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو اگر بچہ اگر اردو پڑھے گا تو کٹھ ملا بنے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو یوگی جی خود استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، وہ یا تو اردو زبان کے ہوتے ہیں یا فارسی کے ہوتے ہیں۔ پیور ہندی تو کبھی نہیں بولتے، ہندی بولنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو ہندی، ہمارے یہاں جو ہندی بولی جاتی ہے وہ مکس بھاشا بولی جاتی ہے، جس میں ہندی، اردو، فارسی، سنسکرت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو کبھی کوئی بھی پیور ہندی بھاشا نہیں بولتا ہے، اور نہ ہی ہمارے مکھیہ منتری جی پیور ہندی بھاشا بولتے ہیں۔ وہ بولنا چاہتے ہیں مگر ان کے الفاظ مکس ہوتے ہیں، ان کے جملوں میں اردو کے الفاظ ہوتے ہیں
हिंदी के होते हैं, फारसी के होते हैं, जो आम बोल चाल के होते हैं, और जो उर्दू या फारसी से लिए हुए होते हैं। तो इस तरह से कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं हम उर्दू नहीं बोलते हैं। और हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि उर्दू भाषा जो है, उर्दू ज़बान जो है, वो हिंदुस्तान की ज़बान है, किसी मुसलमान की ज़बान नहीं है, वो हिंदुस्तान की ज़बान है। और इस ज़बान के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान को जो उरूज मिला है, उससे दुनिया वाकिफ़ है। और योगी जी मुस्लिम दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं, वो चाहते हैं कि मदारिस बंद हो जाएं। योगी जी क्या, उनकी पार्टी के लोग तरह तरह के अफवाहें फैला करके मदरसों को बंद करने की बातें करते हैं। और बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जो इस वक्त बंद भी हो गए हैं, जिसके जो है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कितना भी चाह लें, वो उर्दू ज़बान को जितना वो कोशिश करेंगे कि वो उसे मिटा दें, वो मिटा नहीं सकते हैं। ये तो उर्दू हम हिंदुस्तानियों के दिलों में बसती है, हमारी ज़बानों पे रहती है। ये किसी मदरसे की मोहताज नहीं है, किसी स्कूल की मोहताज नहीं है। उर्दू जो है, उर्दू या हिंदी, ये हमारे घरों में पलती बढ़ती है। और अगर हम अपनी तारीख देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नाम हैं, जो नामवर अदीब गुजरे हैं, वो जिनकी वजह से उर्दू को एक मकाम मिला है, वो कौन लोग हैं? वो हमारे मुल्क की शान हैं, जिनकी उर्दू पढ़ कर हम बड़े हुए हैं, जिनके अफसाने, जिनकी नावलें, जिनके अशआर हम पढ़ते रहते हैं। तो क्या वो भी कठमुल्ले हो गए? बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का, राजेंद्र सिंह बेदी का, और रघुपति सहाय, जिन्हें हम फराक गोरखपुरी कहते हैं। क्या ये सब कठमुल्ले हैं? भगत सिंह, जिनके खतूत आज भी मौजूद हैं, जो उर्दू जबान में हैं। और भी कितने नाम हैं, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, अहमद फराज, और हाँ, और मनमोहन सिंह जी, जिनकी इब्तदाई तालीम मदरसे से हुई, अबुल कलाम आज़ाद, और जो मदरसे के पढ़े हुए थे। हमारे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो मदरसे की उपज थे। हाँ, और और अगर वो मदारिस अपना किरदार अदा नहीं करते, तो हमारा मुल्क जो आज आज़ाद है, जिसमें हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता। और वैसे आज भी आप वही कर रहे हैं जो उस वक्त कर रहे थे। अंग्रेजों की गुलामी, उनकी चापलूसी, और आज आप मुसलमानों से नफरत में इतना आगे बढ़ गए हैं कि आपको उर्दू लिखना पढ़ना बुरा लगता है, जबकि कभी ये हमारी जो है सरकारी ज़बान होती थी, हमारे मुल्क की सरकारी ज़बान थी, जिसको पहला दर्जा हासिल था, बाद में ये दूसरे दर्जे पर आई। अब आप उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो आप चाहे जितना सर पटक लीजिए, उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी। मदरसे बंद करवा दीजिए, किताबें बंद करवा दीजिए, लेकिन क्या आप हमारे ज़बानों से उसको
نوش کر پھینک دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ شاید کتنی بھی کوشش کر لیں، اردو، فارسی، عربی کو سیکھنے کے لیے ہم کسی مدرسے کے محتاج ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارے بچے جو ہے وہ آپ کے مدارس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں، جو مائیں ہیں، وہ اپنے آپ میں مدرسہ ہوتی ہیں۔ میں ان ماؤں کی بات کر رہی ہوں جو پڑھی لکھی ہیں، جو تقریباً ہر خاندان میں ایک عورت ضرور پڑھی لکھی ہوتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں میں تعلیم کو اجاگر کریں، خاص طور سے اردو اور عربی کو۔ اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ صرف عربی اور اردو تک ہی محدود رکھیں، نہیں، ہمارے بچے دنیا کی مختلف زبانوں کو سیکھیں اور ان کو پڑھیں اور ان کو جانیں۔ پہلے بھی جب مدارس نہیں ہوتے تھے، کالج یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھی، گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، اور ان کی بہت ساری مثالیں ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہوتی ہیں جن سے سبق لینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور اس طرح کی جو باتیں حکومت کے ایوانوں میں ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں اپنی تہذیب کو نہیں بھلانا ہے، ہمیں اپنی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اپنی تعلیم کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اپنے شعور کو زندہ رکھنا ہے اور بیدار کرنا ہے۔ ہم شاید دنیا کی چکا چوند میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث ہے کہ اللہ ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا۔ تو میں ان عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں جو ہماری تعلیم یافتہ عورتیں ہیں، آپ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اس طرح کی تعلیم کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوس کے بچوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو اس طرح کی تعلیم سے لوگوں کو روشناس کرائیں، ان میں جو ہے بیداری پیدا کریں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں۔ اور یاد رہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا اللہ کے ہاں، اپنے خالق کے ہاں، اپنے مالک کے ہاں جواب دینا ہے۔ ہر رائی کو اپنی رعیت کا جواب دینا ہے اور اس سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہمیشہ تیار رہیں کہ آپ کو یہ جواب دینا ہے۔ آپ وہاں جواب دہ ہوں گی، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گی۔ ہم اپنے ضمیر کے جواب دہ ہیں، اپنے اللہ کے جواب دہ ہیں، اپنی قوم کے جواب دہ ہیں۔ تو اپنے اندر وہ بیداری پیدا کریں، وہ شعور پیدا کریں، وہ آگہی پیدا کریں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں اور ان کی کردار میں ایک اعلیٰ تہذیب کو پروان چڑھائیں کہ لوگ آپ کے بچوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھیں کہ یہ کسی مسلمان گھرانے سے ہے، کسی مسلمان کا بچہ ہے، اور آپ کے بچے دور سے دیکھ کر پہچانے جائیں اپنی تہذیب کے ذریعے۔ اور بس اب میں یہیں پر اپنی باتوں ختم کرتی ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ ایسے ہی کسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زباں چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، زباں چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے۔ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ وما توفیق الا باللہ۔